آقا علیہ السلام کے قدموں سے دور ہوں گے، آقا کی سیرت سے دور ہوں گے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے دور ہوں گے، تو پھر گناہ کا غلبہ رہے گا اور نیکیوں کی پھر کمی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ مومن گناہ کو ہلکا نہیں سمجھتا، اسے جب غلطی ہوتی ہے تو اسے ہلکا نہیں جان رہا ہوتا، اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوں، اسے جو گناہ ہوا ہے یہ پہاڑ کی مانند ہے، یہ پہاڑ کی مانند، گویا اسے لگتا ہے کہ یہ جو گناہ ہوا ہے ابھی پہاڑ کی طرح مجھ پر گر پڑے گا۔ فاجر کہ وہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، گناہ کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا۔ فاجر کیوں سمجھتا ہے گناہ کو؟ جیسے ناک پر مکھی آ کر بیٹھے تو ایسے مکھی کو اڑا دے، وہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے۔ آج دیکھیں ہم کہاں ہیں، پہلے حصے میں ہیں کہ دوسرے حصے میں؟ گناہ کو کل معمولی سمجھتے ہیں، جس چیز کی طرف دھیان اور توجہ ہونا وہاں نہیں ہے، دین کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، دنیا اور اس کی ساری فکر ہمارے اندر سمٹ کرا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ہم سے گم ہو جائے نا، اس کی کتنی فکر کرتے ہیں، اس کی تلاش کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں، مگر آخرت کے معاملے میں ہر چیز ہمارے ہاتھ سے چھوٹی جا رہی ہے۔ ہمارے اخلاق، مصطفیٰ والے اخلاق وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹے جا رہے ہیں۔ ہمارا کردار مصطفیٰ علیہ السلام والا کردار ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے۔ ایک موبائل فون ہمارے سے چھوٹ جائے نا، کہیں رہ جائے، گم ہو جائے، کیسے تڑپتے ہیں، آئی فون میرا رہ گیا۔ لیکن کبھی ہماری نماز رہ جائے، کیا اس کے لیے بھی ایسی تڑپ اندر پیدا ہوئی ہے؟ کبھی ہمارے منہ سے گالی نکل جائے، کبھی ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، بھائی سے چل کر معافی مانگ لوں۔ کبھی اپنی زبان سے معافی بھی مانگی ہے اس سے؟ تین باتوں کو ذہن میں رکھیں، ایک وہ کہ جن سے غلطیاں ہی نہیں ہوتی وہ فرشتے ہیں، جن سے غلطیاں ہوتی نہیں وہ ملائکہ ہیں، اور جس سے غلطی ہو اور غلطی پر ڈٹ جائے، اڑ جائے، اٹک جائے، نہ مانے، ڈٹ جائے، وہ شیطان ہے۔ وہ کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور جس سے غلطی ہو اور غلطی کو مان لے، توبہ کرے، غلطی کو تسلیم کرے، وہ حقیقت میں انسان ہے۔ اس لیے اس غلطی کو ماننا سیکھیں، اس حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان میں آقا علیہ السلام کے اخلاق کی جھلک ڈالنے کی کوشش کریں، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف ان کو لائیں۔ ساری اولاد اور ہم خود بھی قرآن مجید ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اتنا سا گوشہ جس سے حلال اور حرام کا فرق ہمیں پتہ چل جائے، یہ اپنے اندر اتاریں، اپنے بچوں کے اندر۔ اور کوئی بچہ ایسا تو ہو جب میں مروں تو میرے مرنے کے بعد وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اس کی تلاوت کا نور میری قبر کو روشن کرے۔ یہ ہے ہمارا فیوچر۔ دنیا اور اس کی چیزیں ہمارا مستقبل نہیں ہے، یہ ہے حقیقی مستقبل۔ کوئی بچہ تو گھر میں ایسا ہو کہ جب میں حرام کی کمائی لے کر آؤں، سود کی کمائی لے کر آؤں، رشوت کی کمائی لے کر آؤں، جب زمینوں پر قبضے کر کے آؤں، جب اس طرح کی چیزیں گھر میں لے کر آؤں، میرا بچہ چھوٹا ہو کر کھڑا ہو جائے، سر کو خم کر لے، دھیمے آہستہ لہجے سے صرف اتنا تو کہہ دے، بابا آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو ہمارے آقا و مولا علیہ السلام نے نہیں کیا۔ کوئی تو ایسا تیار کر کے جائے۔ اپنے آپ کو بھی سنوارنا ہے، اپنی نسلوں کو بھی سنوارنا ہے۔ انسان کا امتیاز یہی تو ہے، اس کے اندر شعور ہوتا ہے اور اس شعور کو وہ دوسروں تک منتقل کر کے جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے شعور کو منتقل ہی نہیں کر کے جا رہے اور خود بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے انسان ہو کر کیا ہم اچھے انسان ہیں؟ ایسی تربیت کریں کہ کل کو بچہ بڑا ہو کر عہدوں سے پہلے اور عہدے دار بننے سے پہلے اچھا انسان ثابت ہو۔ یہ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھ کر بھی اپنے آپ کو امیر کریں گے، آپ کو غریب سے غریب رکھنے کی کوشش کریں گے، یہ اپنے مفادات کے لیے ساری رات تگ و دو کریں گے،
لیکن اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے صرف سود حرام ہے، اسے ملک پاکستان سے کلمے کے نام پر حاصل ہونے والی ریاست سے ختم کرنے کے لیے یہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے ڈی این اے میں، ان کی تربیت میں اچھا انسان ہونا تھا ہی نہیں۔ اور وہ یہ لوگ یہ بولیں گے فلسطینیوں کے خون پر، غزہ میں میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بڑوں کا خون بہ رہا ہے، یہ ان کی سپورٹ کے لیے نکلیں گے؟ کبھی نہیں نکلیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے، اور ہمیں بھی نہیں بولنے دیں گے۔ جو بولے گا اس کی آواز کو بند کر دیں گے۔ مکئی کا بیج بو کر اس سے آپ گندم کی توقع رکھتے ہیں؟ تربیت تو ہم نے اچھی کی نہیں، اچھا انسان تو اسے بنانے کی فکر نہیں کی۔ بچے سے پوچھیں کیا بننا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، ایم پی اے بننا چاہتا ہوں، ایم این اے بننا۔ کبھی کسی نے یہ جواب دیا کہ میں اچھا انسان بننا چاہتا ہوں؟ آپ کا بچہ وہ بچہ ہے جو یہ کہے کہ میں اچھا انسان، جو کروں گا اچھا انسان بن کر کروں۔ دل پر رقم کرنے والی بات، اور اس بات کو لے کر یہاں سے اٹھیں اور ہر ایک تک پہنچائیں، ہر ایک تک پہنچائیں، ہر ایک تک پہنچائیں۔ اور یہ کہ اچھا انسان نہیں بن سکتا جب تک بندہ مصطفیٰ علیہ السلام کے قدموں میں آقا سے عشق نہ کرے اور آقا کی سیرت کو نہ